السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مردوں میں ڈپریشن کے اوپر ویڈیوز کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک 3 ویڈیوز آ چکی ہیں اور یہ آج جو ہے وہ چوتھی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مردوں میں ڈپریشن کی جسمانی علامات۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کیوں ڈپریشن وہ شخص چھپاتا ہے، کس طرح سے ڈپریشن اس چیزوں پر اس کی اثر کرتا ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، اور اس شخص کو غصہ کیوں آتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ڈپریشن کا آپ کے جسم کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا ڈائگنوز ہونا چاہیے، اور کیا کیا ہم اس کے لیے جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو بنیادی دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اپنی سوچ سے شروع کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کو ڈپریشن ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک مایوسی اور ایک گہری اداسی میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو ڈپریشن کی جو ہے وہ دوائیاں ایلوپیتھک جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ چیز سوچ سکے، کوئی کام کر سکے، اور جب وہ دوائیاں چھوڑتا ہے وہی تکلیفیں اس کو واپس آ جاتی ہیں۔ یہاں بہت زیادہ لمبا عرصہ دوائیاں استعمال کرنے سے اس کے معدے، اس کے جگر اور اس کی وہ تکالیف جو آج سے کئی سال پہلے دب چکی ہوتی ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی، باک فلاور جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم سے جو ہے وہ دوائیاں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ان پیشنٹ کی جسمانی تکلیف کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ڈپریشن آپ کی سوچ اور آپ کی اداسی اور آپ کی غصے کو ہی نہیں بڑھاتی، یہ بظاہر آہستہ آہستہ آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بہت سے مرد جو ہیں وہ سالہ سال اس کے ڈپریشن میں مبتلا رہ کر اس تکلیف کو جو ہے وہ جھیلتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈھیروں ادویات استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ آرام نہیں مل پاتا، کیونکہ اصل وجہ ان کو معلوم نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر جو دوائیاں دیتے ہیں وہ بخار کے لیے ایک دوائی، ڈپریشن کے لیے بھی ایک ہی دوائی، صرف اس کی پوٹینسی جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ تکلیف کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر علاج کی طرف جائیں تو علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے شخص کی تکالیف کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب شخص وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے، جب وہ شخص اداس ہوتا ہے تو اس کے جسم پر برا اثر پڑتا ہے، اور ڈپریشن کے پیشنٹ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی وہ خوش ہوگا، کبھی وہ اداس ہوگا، تو یہ ایک بیلنس جو ہے وہ اس کے جسم میں جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی تکالیف اور زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ مختلف خدشات کا سامنا کرتا ہے، اس کو یہ ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ میری یہ تکلیفیں واپس نہ لوٹ آئیں، یا کسی خاص موسم میں جا کر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سردیوں میں یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بہار کا موسم شروع ہوتے ہیں تب الرجیز شروع ہو جاتی ہے، پولن الرجی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب کچھ ٹھنڈا کھا لیتے ہیں تب ان کو الرجی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے جو ہے وہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کا ڈپریشن خاص طور پہ جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں ان کو جب سردیوں کا موسم ان کو موافق نہیں آتا، اور ان کا جو ہے وہ ایک سیزنل ڈپریشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو مسلسل ان جگہوں پہ رہنے سے وہ تھکن، کمزوری اور ایک خاص قسم کے ایک ڈپریشن میں فیز میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا وہ 3 ماہ رہتا ہے، کچھ لوگوں کا 6 ماہ، کچھ لوگوں کا 1 سال رہتا ہے، کچھ لوگوں کا 1.5 سال رہتا ہے، اس کے بعد اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح مختلف اقسام ہوتی ہیں ڈپریشن کی، اور جسم پر جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اب وہ روزمرہ کے جو کام کرتا ہے شخص، وہ اب اسے نہیں ہوتے، اس سے وہ جو ہے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، تو یہ آپ کے جسم پر اثر پڑ رہا ہے کہ انسان جو پہلے واک کرتا تھا، سائیکل چلاتا تھا، اب اس کو سیڑھیاں بھی نہیں چڑھی جاتی۔ گھر میں معمولی کام کرنے سے تھک جانا،
چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے اکتاہٹ محسوس کرنا، ایسا لگنا کہ جسم میں طاقت ہی نہیں رہی، ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرنا، باہر جاتے، اسکول جاتے، کالج جاتے، دفتر جاتے یا کسی کام پر جاتے ہوئے تھکا ہوا محسوس کرنا، اور بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری عمر زیادہ بڑھ رہی ہے تو مجھے کسی وٹامن کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ ہے یا اس وجہ سے ہے۔ اب وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک آتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ اصل وجہ ڈپریشن کی ان کو معلوم نہیں ہوتی، جبکہ اصلی تو بظاہر وہ کسی نہ کسی چیز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ آیا کہ ان کی یہ کمزوری، ان کی یہ تکلیف ان کے کسی جسم میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہے یا ڈپریشن کی وجہ سے ہے۔ اب ساتھ ساتھ ان کے دوسرے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، ان کو نیند نہیں ٹھیک طرح سے آتی، یا وہ ہر وقت سویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اس کو وہ وٹامن ڈی کے ساتھ مشابہ کر لیں گے کہ آیا کہ شاید مجھے وٹامن ڈی کی کمی ہے، وٹامن ڈی وہ استعمال کر لیں گے۔ ایک دو ہفتے وٹامن ڈی استعمال کرنے کے بعد یا مہینہ استعمال کرنے کے بعد کچھ ان میں فرق محسوس ہوگا، پھر اس کے بعد وہی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے ڈپریشن کا جو ہے وہ علاج جو تھا وہ نہیں کیا، یا اس کو صحیح طرح سے جو ہے وہ ڈائیگنوز نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہیئر فال، مائیگرین، آپ کے معدے کے مسائل، آپ کے جگر کے مسائل، آپ کے مثانے کے مسائل، آپ کی جسم میں ہڈیوں میں سے آواز آنا، ہڈیاں کمزور ہو جانا، آپ کے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں، بھربھرے ہو جاتے ہیں، بالوں کا گر جانا، ایلوپیشیا، بالوں کا سفید ہو جانا، بالوں کا پتلا ہو جانا، یا سر کے اندر خشکی یا بہت ہی زیادہ آئلی سر ہو جانا، یا چہرے کے اوپر بہت ہی زیادہ آئلی چکناہٹ ہو جانا، چہرے کا رنگ بدل جانا، آنکھیں پیلی ہو جانا، اور داڑھی اور مونچھوں کے بال سفید ہو جانا، بھویں سفید ہو جانا، یا چہرے کے اوپر جو ہے وہ اکثر صورتحال میں جو آپ کی داڑھی کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ایلوپیشیا آ جاتا ہے۔ اسی طرح موٹاپا، پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تھائز بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں، پنڈلیوں میں شدید درد ہوتا ہے، جسم میں مختلف جگہ پر ایگزیما یا سورائسس کی صورت میں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ہاتھوں کے اوپر، ہتھیلیوں کے اوپر خارش ہونا، ناخن جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا ٹوٹ جانا، یا بار بار ناخنوں کے مسائل، اور اس کے ساتھ پھر دانت متاثر ہوتے ہیں، جو دانتوں کی مسوڑے ہیں ان کا دانتوں سے پیچھے ہٹ جانا، مسوڑوں میں جلن ہونا، زبان کا جو ہے وہ سفید ہو جانا۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو ڈپریشن کا شخص سر سے لے کر پاؤں تک بہت سی تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ جب وہ ان مسائل میں پڑ جاتا ہے تو بہت لمبا عرصہ اس کو یہ چیزیں کھینچتی ہیں اور تاعمر لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج کل کہ لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے، انہی وجہ سے جب ان کی ہارمونز اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا پرولیکٹین، ان کا پروجسٹرون، ان کا پیچوٹری گلینڈ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، ان کو تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان کا پرولیکٹین زیادہ ہو جائے تو ان کے جو ہے وہ بانجھ ہو جاتا ہے، عورت بانجھ ہو جاتی ہے، مرد جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، عورت جو ہے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، پھر اس کے اندر اور دیگر مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا ذہنی مسائل کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے اوور ٹائم کر لیے، یا آپ اپنے ماضی کے اندر کسی ایسی بات کی وجہ سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیوں میں درد شروع ہو گیا، آپ کی ایڑیوں میں، خاص طور پہ ایڑی کے میں درد ہوتا ہے، یا ہاتھ کی ہتھیلیوں میں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ جاگنے، زیادہ ورک آؤٹ کرنے یا زیادہ کرنے سے ہاتھ کی اس ہتھیلی کے اوپر بہت شدید درد ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو محسوس
کرتے ہیں تو ویسے ان کو درد نہیں محسوس ہوتا، لیکن جب وہ اس کو دباتے ہیں تب ان کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے پاؤں کی ایڑی ہے، اگر یہ پاؤں کی ایڑی ہے تو اس کو پاؤں کی ایڑی میں درد ہوگا، اور جو پاؤں کا درمیانی حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ لگانے سے ان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ معدے کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا تو وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ کم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس پروٹین ایک خاص مقدار میں نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ موٹاپے کی طرف چلا جاتا ہے، ان کے جگر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب فیٹی لیور کے مسائل شروع ہو جائیں، پھر سمجھیں کہ آپ کے جسم کے بقایا جو نظام تھا وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نظر کا کمزور ہو جانا۔ پھر اس کے علاوہ جو پہلے میں بتا رہا تھا ایسیڈیٹی میں، ایسڈ ریفلکس، باؤل سنڈروم، پھر اس کے علاوہ دیگر جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ڈپریشن کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہیں۔ اور آج کل تو ڈاکٹر کسی طرح ڈاکٹر بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ آپ کو نا اسٹریس ہے، اسٹریس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور اسٹریس کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ آپ کو کریمز دے دیں گے، وہ آپ کریم اپنی ایگزیما پہ یا اپنی خارش جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ لگا لے تو وہ اس کو سپریس کر دیں گی، بعد میں وہی کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں جو ہے وہ ورس ہو کے آپ کے جسم میں کسی اور طرح سے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ پھر اسی طرح شوگر ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر موقع نکل آتے ہیں، بلیک پیچز بن جاتے ہیں، ان کی چھاتی، ان کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے، تھائز پھول جاتی ہیں، ہپس جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو چلنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور خاص طور پہ کولے میں درد شروع ہو جانا، پھر شاٹیکا کی پین ہونا۔ تو یہ تکلیفیں جو ہلکی سی معمولی اسی شروع میں نظر آتی ہیں، وہ انسان کو بظاہر اپنے اندر جو ہے وہ اس دلدل میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مسلسل دبتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ شاید انسان سوچے تب اس کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ان تکلیفوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ تکلیفیں تھیں جو کہ ڈپریشن کے وجہ سے انسان کے جسم پر آتی ہیں۔ میرے خیال سے میں نے آپ کو جتنی بھی تکلیفیں بتائی ہوں گی وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شاید کوئی بھی انسان کا اعضاء ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کی کون کون سی جو ہے وہ ہم دوائیاں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر اعصابی پٹھوں کے کھچاؤ کی، آپ کی گردن کمزور محسوس ہوتی ہے، گردن کے پٹھے کھنچتے ہیں اور درد جو ہے وہ کندھوں سے گردن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یا گدی میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ کا سر درد شروع ہو جاتا ہے اور انسان بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ جلسیمیم اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، اور جلسیمیم کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب جلسیمیم کے شخص کو بخار ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمت نہیں رہتی کہ وہ آنکھیں کھولے، آنکھیں بند رکھے گا اور آنکھیں کھولنا چاہے گا، موومنٹ کرنا چاہے گا، لیکن اس کے اندر ہمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھولے گا، اور اسی تکلیف میں جو ہے وہ گزر جائے گی۔ جلسیمیم اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورک ایسڈ آپ کے نروس سسٹم اور تھکن کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، اور اولیو اور ہارن بیم، آپ کی باخ فلاور ریمیڈیز کے اندر اولیو اور ہارن بیم ایک ایسی دوائی ہے جو کہ آپ کے جسم کو انرجی دیتی ہے۔ خاص طور پہ ہم نے سنا ہوگا کہ زیتون کا تیل لوگ کھانے میں بھی ڈالتے ہیں، اس کی مالش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکن ہو، بہت زیادہ پٹھوں میں کھچاؤ ہو، تو خاص طور پہ زیتون کے تیل کی جو ہے وہ مالش کی جاتی ہے۔ تو اگر اس کے پھولوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے، استعمال کریں اولیو باخ فلاور ریمیڈیز میں، تو بالکل وہی اثر کرے گی جو کہ اولیو آئل ہمارے جسم کو کرتا ہے، اور ہمیں دیر پا جو ہے اس کے نتائج ملیں گے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہارن بیم ہے۔ انسان بہت ہی زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کا وہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ہارن بیم جو ہے وہ
اس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتی ہے۔ اسی طرح خمیرہ ابریشم اور معجون ارد خرما، یہ جو ہے وہ نیند کی خرابی، جسمانی کمزوری اور اعصاب کے لیے جو ہے وہ ہمدرد اور یونانی دوائیاں جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ڈپریشن ہونا شاید آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ڈپریشن سے لڑنا، اپنا علاج کروانا، یہ ہر شخص جو ہے وہ سوچ سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دوائیاں خود سے بھی لیتے ہیں، یہ میں طب کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو بظاہر فرق محسوس ہوگا، لیکن ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ہومیوپیتھ کے مشورے سے ہی لینی چاہیے، تبھی جو ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے وہ کام کر سکتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی تک اس سیریز کی 4 ویڈیوز ہو چکی ہیں۔ اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کہ شوہر یا والدین میں ڈپریشن کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ یہ مردوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہے، اس لیے میں نے شوہر کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ خاموش، دلچسپی کم ہو جانا، تنہائی، غصہ، ذمہ داریوں سے دوری، یہ چند علامات ہیں جو کہ ایک شخص کو، ایک مرد کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں ڈپریشن کے تھرو۔ اور اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈپریشن کو ہم ان چیزوں سے ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان ادویات کو استعمال کر کے، ہومیوپیتھک، باخ اور طب کو کون کون سی ادویات استعمال کر کے ہم اپنے اس ڈپریشن کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔